اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں اگر گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی پاور ہاؤس ہے۔ اس کے پیچھے بہت سے حقائق اور اثرات چھپے ہوئے ہیں۔ جب انسان کسی خوف یا منفی سوچ یا یوں کہہ لیں کہ کسی شیطانی اثرات کا شکار ہوتا ہے تو اسے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اس سوچ سے، اس اثر سے نکال دے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک ایسی روحانی چیز ہے، جیسے ہی یہ انسان پڑھتا ہے تو اس کا ذہن اس بری سوچ، برے اثر، منفی سوچ سے ہٹ کر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے دل کو، دماغ کو، باقی اعصاب کو ایسے سکون ملتا ہے کہ وہ خود بذات خود اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ کے حروف کی طرف دھیان رہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کلمے کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جیسے انسان جب کہتا ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، تو اس میں وہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا ہے۔ باللہ، اللہ کی، یعنی جو تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، جو پاورفل ہے، تو اس اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ من الشیطانی، شیطان سے۔ شیطان کون ہے؟ جو ہمارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ آدم کی اولاد بھی ذلیل ہو اور اللہ کو ناراض کرے۔ تو اس شیطان سے ہم اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ میں حفاظت چاہتا ہوں۔ الرجیم، جو شیطان مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، ذلت والا ہے، یعنی دشمن کی کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ذلیل ہے، دھتکارا ہوا ہے، بیکار سا ہے۔ تو اس بیکار سے کے اثرات سے ہم اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو ایک واقعے سے سمجھیں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اعوذ باللہ تو پڑھتے ہیں مگر پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، مثال کے طور پر، مثال سے مسئلہ جلدی سمجھ آ جاتا ہے، تو اس لیے مثال علماء کی قرآن اور احادیث کے مطابق ترتیب ہے، وہ مثال دے دیا کرتے ہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تو انہوں نے مثال کے ساتھ جو ہے نا جواب دیا کہ مثال کے طور پر اگر ایک چرواہے کا کتا تم پر جھپٹے تو تم کتے سے لڑنے کی بجائے چرواہے کو پکارو گے کہ اپنے کتے کو روکو۔ بالکل اسی طرح اعوذ باللہ دراصل اس چرواہے یعنی خالق کو پکارنا ہے کہ وہ اپنے اس مردود کیے ہوئے کتے شیطان کو تم سے دور کر دے۔ جب یہ معنی مفہوم کے اعتبار سے پکارنے والا اپنی سچ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اپنے ایمان اور اسلام اور اللہ سے محبت اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ شیطان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہمیں نظر آئے، لیکن اللہ کے نام کے سامنے اس کی حیثیت ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، شیطان جس راستے پر تمہیں دیکھتا ہے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔
تو یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد اور شیطان سے بیزاری سے بھرا رہتا تھا، شیطان سے بیزار رہتا تھا، یعنی ان کا دل، دماغ، سوچ سب تعوذ کی عملی صورت تھے، تعوذ اللہ کی پناہ کی عملی صورت تھے۔ اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طاقت کو پکارنے کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب یہ محسوس کریں کہ ہم پر ذہنی بوجھ بہت زیادہ ہے یا وسوسے حد سے زیادہ ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم باوضو رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھا کریں، تو ان چیزوں سے ہمیں نجات ضرور ملے گی، کیونکہ ان میں اللہ کی مدد کو پکارنا ہے، دعا مانگنا ہے، اللہ سے پناہ اور حفاظت مانگنا ہے، اور ہمارا یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی جائے حفاظت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے اور وہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت اسے فوری طور پر ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو یہ کلمات انسان اور شیطان کے درمیان ایک مضبوط ڈھال بن جاتے ہیں، پھر شیطان اس انسان کو اکسا نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مقدس میں آتا ہے جب قرآن پڑھنے لگو، قرآن شروع کرو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، اللہ کی حفاظت لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر ابھارے آپ کو شیطان کی چھیڑ چھاڑ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو پناہ مانگ، حفاظت مانگ اللہ سے، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اگر شیطان لعین آپ پر چھیڑ چھاڑ کرے اور آپ کے معاملات میں دخل اندازی کرے جو خلاف مصلحت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اسی طرح ہر اللہ سے پناہ چاہنے والا بھی اللہ کی پناہ لے لیں، فوراً اللہ سے پناہ طلب کر لیں، تو شیطان ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع، ہر پناہ مانگنے والے کی بات کو سننے والا ہے، اور علیم، جاننے والا ہے، ہر حالت کا جاننے والا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ سب سے مضبوط ترین پناہ ہے، تو آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے شیطان مردود سے، ہر قسم کی شیطانی چالوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور جن معمولات میں، جن اعمال میں ہم شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، تو ہماری دعا ہے، کیونکہ وہ تواب بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے، وہ ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ فرمائے، اور آگے ہمیں شیطان کی ہر چال سے محفوظ رکھے، آمین۔
اور اللہ تعالیٰ جو سپر پاور ہیں یا سپریم پاور ہیں، تو وہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں، اور ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ان کے اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، آمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔